جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان دو آیتوں کو پڑھ لے تو اس کی تمام مسائل، مشکلات، ہر چیز کے لیے یہ کفایت کر جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات دیے، 3 تحفے دیے۔ حضور کہتے ہیں ان آیتوں سے مجھے بڑا اطمینان حاصل ہوا، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ یعنی تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ عبادت صرف اسی کی ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات دیے، 3 تحفے دیے۔ اور وہ تحفے کس کے لیے تھے؟ جب انسان سفر کرتا ہے نا، کہیں جاتا ہے، آپ جاتے ہیں پاکستان، جاتے ہیں پاکستان سے آتے ہیں، یہاں سے جاتے ہوئے تحفے لے کے جاتے ہیں اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کے لیے، وہاں سے آتے ہوئے وہ تحفے دیتے ہیں، وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 تحفے خاص عنایت فرمایا اپنے عرش کے خزانوں میں سے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا تحفہ کیا؟ نماز کا تحفہ دیا۔ اور پھر دوسرا کیا کہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو یہ پوری جو ہے نا آخر تک یہ اس کے اندر دعائیہ کلمات ہیں بڑے، یعنی حضور کہتے ہیں ان آیتوں سے مجھے بڑا اطمینان حاصل ہوا۔ تو دوسری یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسری اس بات کی خوشخبری کہ جو شخص بھی میری امت میں شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ یعنی تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو جو شخص شرک سے بچا رہا تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو یہ 3 تحفے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس امت کے لیے۔ اب دیکھیں نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، انسان اللہ سے ملتا ہے۔ نماز میں کیا ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے انتہائی درجے قریب ہوتا ہے اور عبادت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ عنایت کیا، تو اب مسلمانوں کو بھئی تحفہ ملا ہے تو اس تحفے کو کی قدر کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے ہر صورت کے اندر۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دیکھیں سورہ بقرہ کے جو آخری 2 آیتیں حضور نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھ لے تو اس کی تمام مسائل، مشکلات، ہر چیز کے لیے یہ کفایت کر جائے، یعنی ہر چیز کے لیے یہ 2 آیتیں کفایت کر جاتی ہیں۔ رات کو اگر سونے سے پہلے انسان ان 2 آیتوں کو پڑھے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھئی انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ اب شرک کیا ہے؟ شرک کی 2 قسمیں ہوتے ہیں، شرک جلی اور شرک خفی، یعنی شرک فی الصفات اور شرک فی الذات۔ شرک فی الصفات کیا ہے کہ بھئی وہ تو شرک خفی ہے نا کہ بھئی اللہ کے ساتھ جو صفات مخصوص ہیں وہ صفات غیر اللہ کے اندر آپ تلاش کریں، یا ان صفات کو وہاں پہ کہیں کہ جی یہ صفات ان کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں شرک اصغر، شرک خفی، کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے تو آپ کہیں گے نہیں دوسرا بھی دے سکتا ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے تو آپ کہیں نہیں وہ دوسرا بھی دے سکتا ہے، صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے تو آپ کہیں نہیں جی فلاں بابا دے سکتا ہے، فلاں پیر دے سکتا ہے، فلاں مزار پہ جا کے بیٹا ملے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ یہ شرک فی صفات ہے۔ تو ہم جو ہے وہ آئے دن دیکھیں ہماری جو قوم ہے آئے دن جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور شرک فی صفات کے ساتھ ساتھ شرک فی ذات جو ہے نا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، تو یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو اس کا پارٹنر بنا دیں، آپ اس کے ساتھ کسی کو اس کی طاقت میں شامل کر دیں، جیسے نصارہ نے کیا نا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔
اللہ کہتا ہے اے اہل کتاب غلو مت کرو، لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پہ وہ بات مت کرو جو حق ہے۔ اور حضرت عیسیٰ تو کیا ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو تم نے ان کو ایک جگہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تم نے کون سا عقیدہ کھڑا کر دیا ہے کہ مت یہ ثلاثہ کا عقیدہ مت گھڑو۔ تو لہذا اللہ کی ذات میں جیسے بت پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت دوسری چیزوں کی شروع کر دیتے ہیں، بتوں کی شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ جانوروں کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں، چاند کی عبادت کر رہے ہیں، آگ کی عبادت کر رہے ہیں، پھر جو ہے وہ اور مخلوقات کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔